کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ہزاروں شادیاں صرف اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے سے محبت تو کرتے تھے مگر ان کے ستارے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے؟ کیا واقعی کچھ لوگوں کی قسمت میں محبت تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ شادی سے پہلے صرف نام، تاریخ پیدائش اور چند پوشیدہ عادات دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا چند سال بعد ٹوٹ جائے گا؟ قدیم ہندی نجوم، یونانی علم افلاک، عربی روحانی علوم، یہاں تک کہ جدید علم العادات بھی ایک حیران کن حقیقت پر متفق نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ توانائی، لہروں، عادات اور سیاروی اثرات کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے جڑتا ہے۔ اور جب دو متضاد توانائیاں ایک ہی چھت کے نیچے قید ہو جائیں تو پھر محبت بھی ہمیشہ کی جنگ بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شادی سے پہلے ذائچہ ملانا کیوں ضروری سمجھا جاتا تھا، قدیم نجومی طلاق کی پیشگوئی کیسے کرتے تھے، کون سے عادات ازدواجی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، وہ خطرناک سیاروی امتزاج کون سے ہیں جو محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں، اور آخر میں وہ راز جسے جان کر شاید آپ اپنے رشتے کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری حصہ ہر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ انسان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قدیم زمانے میں رشتہ طے کرنے کا طریقہ۔ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ رشتہ دیکھتے وقت صرف ظاہری خوبصورتی، دولت، خاندان یا تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے بادشاہوں، روحانی خاندانوں اور قدیم تہذیبوں میں بھی سب سے پہلے ستارے دیکھے جاتے تھے۔ قدیم ہندی نجوم میں ذائچہ میلاب شادی کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یونانی نجومی کہتے تھے دو جسموں کی نہیں، دو آسمانی نقشوں کی شادی ہوتی ہے۔ عربی نجوم میں قمر، زہرہ، مریخ، شمس اور زحل ازدواجی تعلقات کے بنیادی سیارے سمجھے جاتے تھے، جبکہ قدیم چینی فلسفہ ین اور یانگ توانائیوں کے عدم توازن کو گھریلو تباہی کی وجہ قرار دیتا تھا۔ یہ تمام علوم ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں: اگر دو انسانوں کی اندرونی توانائی، مزاج اور فلکی اثرات شدید ٹکراؤ رکھتے ہوں تو وقتی محبت کے باوجود اختلاف جنم لینے لگتے ہیں۔ طلاق کی اصل وجہ صرف غصہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف بد اخلاقی، بے وفائی یا مالی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جدید نفسیاتی تعلقات اور قدیم نجوم ایک حیران کن نقطے پر ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ نقطہ ہے مزاجی عدم مطابقت، یعنی دو لوگ دنیا کے بہترین انسان ہو سکتے ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے موزوں نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص انتہائی جذباتی ہو اور دوسرا سرد مزاج، ایک کو آزادی پسند ہو اور دوسرا قابو میں رکھنے والا، ایک فوری رد عمل دینے والا ہو اور دوسرا خاموشی میں جلنے والا۔ ابتدا میں یہی فرق کشش محسوس ہوتے ہیں مگر وقت کے ساتھ یہی فرق جھگڑوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ علم نجوم کے مطابق جب مریخ اور زحل یا مریخ اور شمس ذائچے میں غلط زاویے میں ہوں تو تعلق میں سختی، غصہ، ضد اور فاصلے بڑھتے ہیں، جبکہ زہرہ اور قمر کی کمزور پوزیشن محبت کو خشک اور بے وفائی میں بدل دیتی ہے۔ علم العادات کیا کہتا ہے؟ اب آتے ہیں علم العادات کی طرف۔ قدیم مصری، یونانی اور بعد میں عرب روحانی ماہرین عادات کو صرف گنتی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہر عدد ایک مخصوص اثر رکھتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کے نام کے حروف اور عادات، حتیٰ کہ شادی کی تاریخ بھی ایک خاص توانائی پیدا کرتی ہے۔ مثلاً عدد 1 قیادت، انا، خود مختاری، عدد 2 جذبات، حساسیت، محبت، عدد 5 آزادی، تبدیلی، بے چینی، عدد 8 طاقت، مادیت، اختیار۔ اب تصور کریں اگر ایک شخص کی بنیادی توانائی کنٹرول اور غلبے کی ہو اور دوسرے کی آزادی اور بغاوت کی، تو تعلق میں کشمکش کے سبب جدائی واقع ہونا یقینی ہوتا ہے۔ بعض ماہرین عادات کے مطابق اور میرے اپنے 30 سالہ تجربے کی روشنی میں کچھ نمبروں کی جوڑیاں شدید اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً 5 اور 8 طاقت کی جنگ، 2 اور 5 جذبات بامقابلہ آزادی، 4 اور 7 عملی سوچ بامقابلہ تنہائی پسند ذہن۔ اگرچہ لوگوں کا رجحان ان علوم کی جانب سے ہٹ جانے کے باعث جب مجھ سے تعلقات کے مابین سوال کیا جاتا ہے تو 100% صحیح جواب ملنے پر حیرانی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ سیاروی امتزاج جو شادی خراب کرتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ان خطرناک سیاروی امتزاج کی جنہیں قدیم نجومی ازدواجی مشکلات کی علامت سمجھتے تھے۔ نمبر 1، مریخ کا شدید اثر۔ قدیم ہندی نجوم میں اگر مریخ بعض گھروں میں ہو یعنی منگل یوگ ہو تو اسے سخت اثر سمجھا جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایسے افراد میں غصہ، جلد بازی اور جذباتی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں شریک حیات کی توانائیاں متوازن نہ ہوں تو رشتے میں مسلسل ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، زحل اور قمر کا ٹکراؤ۔ یہ امتزاج اکثر جذباتی سرد موہری پیدا کرتا ہے۔ ایک فریق محبت چاہتا ہے اور دوسرا جذبات ظاہر ہی نہیں کر پاتا۔ نتیجہ غلط فہمیاں، خاموشیاں اور اندرونی فاصلے۔ نمبر 3، زہرہ اور قمر کی کمزوری۔ زہرہ کو محبت، کشش، رومانس اور ازدواجی سکون کا سیارہ سمجھا جاتا ہے اور قمر کو گھریلو زندگی، محبت اور جذبات کا ستارہ۔ جب یہ کمزور ہوں تو رشتے میں محبت نہیں رہتی اور گھریلو سکون برباد ہو جاتا ہے اور تعلقات میں بے وفائی جنم لیتی ہے۔ جدید دور میں ذائچہ میلاد کیوں واپس آ رہا ہے؟ حیران کن طور پر آج کے جدید دور میں بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دو افراد کی آپس میں طویل رفاقت اور مطابقت کا تجزیہ کرواتے ہیں۔ امریکہ، بھارت، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں تعلقاتی نجوم ایک بڑی صنعت بن چکی ہے۔ لوگ صرف محبت نہیں دیکھتے بلکہ جذباتی مطابقت، گفتگو کا انداز اور توانائیوں کا ملاپ بھی دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ازدواجی مشیر بھی شخصیت کے فرق سمجھنے کے لیے پیدائشی نقشوں یعنی ذائچہ اور شخصی نظاموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان اب سمجھنے لگا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں، مزاج میں ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے، جو کسی بھی دولت کے مقابلے میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہم پیغام: ہمارے ادارے میں اس سوال کا جواب مکمل علمی ضمانت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے رشتوں میں کبھی طلاق واقع نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ کیا ستارے سب کچھ طے کرتے ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اگر ستارے اور عادات آپس میں میچ نہ کریں تو شادی ناکام ہی ہوگی؟ جواب ہے 99% یقیناً، سوائے 1% کے، اور وہ بھی ایسے افراد جو خاندانی اقدار اور معاشرتی بندشوں کے سبب اپنی قسمت کو کوس کر صبر کا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ قدیم نجوم کے مطابق ستارے رجحان دکھاتے ہیں، یعنی نجوم ممکنہ کمزوریاں بتا دیتا ہے، مگر انسان کی تربیت، اخلاق، صبر، شعور اور کردار ہونے کو ٹال بھی سکتا ہے، مگر کب تک؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے ذائچے کمزور تھے مگر انہوں نے شعور اور سمجھداری سے بہترین زندگی گزاری، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے ستارے بہترین تھے مگر غرور، بد اخلاقی اور بے اعتمادی نے رشتہ تباہ کر دیا۔ لہٰذا نجوم کو بہترین رہنمائی سمجھیں اور والدین اپنی اولاد کی فیصلہ سازی میں اس علم سے رہنمائی ضرور لیں۔ شادی سے پہلے کن چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص شادی سے پہلے مطابقت جاننا چاہے تو قدیم اور جدید علوم کے مطابق ان چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے: مزاجی مطابقت، جذباتی سطح، غصے کی شدت، مالی سوچ، خاندان اور اقدار، چاند اور زہرہ کی پوزیشن، نام اور تاریخ پیدائش کے اعداد، گفتگو کا انداز، برداشت اور انا کی سطح، اور سب سے اہم، کیا دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ جینا سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا مگر سمجھدار انسان ضرور موجود ہوتے ہیں۔ آخری بات، شاید اسی لیے قدیم لوگ کہتے تھے شادی صرف دو انسانوں کا نہیں، دو قسمتوں کا ملاپ ہوتی ہے، اور میرا کہنا ہے کہ یہ دو افراد کا نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ بعض لوگ پہلی ملاقات میں ہی ایک عجیب سی قربت محسوس کرتے ہیں اور بعض سالوں ساتھ رہ کر بھی اجنبی رہتے ہیں۔ کیا یہ صرف نفسیات ہے یا واقعی کچھ پوشیدہ توانائیاں جو انسانوں کو جوڑتی اور جدا کرتی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر محبت کے ساتھ سمجھ، برداشت، عزت اور روحانی ہم آہنگی بھی ہو تو کمزور ستارے بھی کبھی کبھی خوش قسمت بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں مزید خوش قسمتی اور برکت کے حصول کے لیے درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں درود پاک لکھیں تاکہ یہی تحریر دنیا و آخرت میں ہماری بخشش کی ضامن قرار پائے۔
हमारे चैनल संग सितारे विद हसन अलवी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस तरह की दीगर मालूमाती और रूहानी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी के तमाम उमूर में बेहतरीन इल्मी रहनुमाई के लिए हमारा राब्ता हसन अलवी 0331 9128 133 0333 33 00913। अब आप हमसे बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।